Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. لوگوں کی پہلی بیویاں قبرستان سے اٹھ کر اسی طرح واپس آنے لگی تو دوسری بیویوں کا کیا بنے گا؟ میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں. سب میرے پیار کرنے والے ہیں, سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, جن کی وجہ سے مجھے ترقی ملی اور جو میں نے عروج حاصل کیا اور جو اللہ میاں نے مجھے مقام دیا, یہ سب انہی کی وجہ سے ہے. اداکاری کے جوہر دکھائے. ہم ناظرین آج بات کریں گے خالد سلیم موٹا سے. اور آج کل تو میں انہی یادوں کے سارے ہی زندہ ہوں. میرا فنی سفر کا آغاز میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا پنجابی لاہور اوپن ایئر تھیٹر میں, جس کا نام تھا ویڑا. یہ سن 1966 میں ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر میں اسٹیج پہ بھی کرتا رہا اور ٹی وی پہ اسٹیج پہ مجھے لانے والے اطہر شاہ خان صاحب یہ تھی. پہ کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ نہیں سلالتی نہیں. کافی سارے ایوارڈ ملے ہیں مجھے. کافی میرے مطلب ہے کہ وہ تقریباً الماریاں بھری پڑی ہیں ایوارڈوں سے, لیکن ایوارڈوں سے ہوتا کیا ہے. بہت یاد آتا ہے وہ ہماری فلم تھی انسان اور فرشتہ. اس میں وہ ان کو جوئے کا شوق ہوتا ہے تو میں ان کو منع کر رہا ہوں کہ نہیں کھیلو بھائی, ادھر نہ کر لو ادھر. تو وہ پھر مجھے دیکھ کے اس میں پپو ہوتا ہوں, وہ کہتا ہے پپو یار تم نے. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ اداکار جسے ڈراموں اور فلموں کی جان سمجھا جاتا تھا, وہ اداکار اب معذوری کی زندگی گزار رہا ہے. پاکستان شوبز انڈسٹری میں ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے کامیابیوں کا ایک دور دیکھا اور ان کو ہر ڈرامے کی شان اور جان مانا جاتا تھا. لیکن پھر وقت بدلا, حالات بدلے اور شوبز کے یہ نام بھی انڈسٹری میں کبھی کبھی ہی یاد رہ گئے. ان پر کیا گزر رہی ہے, ان کی زندگی میں کیا طوفان آئے, سب بہت خود غرضی کے ساتھ فراموش کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ نام ہیں جنہیں اسکرین پر یاد رکھنا ضروری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار خالد سلیم موٹا. اداکار خالد سلیم موٹا اس وقت زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. شوگر کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں اور وہ کافی عرصے سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک دور تھا جب اداکار خالد سلیم موٹا کو ٹی وی اور فلم کی جان سمجھا جاتا تھا. انہیں متعارف کروانے والے پاکستان کے مشہور اداکار اطہر شاہ خان جیدی مرحوم تھے. اداکار خالد سلیم موٹا کو یوں تو کئی ایوارڈز ملے, لیکن حکومتی سطح پر کبھی نہیں سراہا گیا. لیکن اداکار خالد سلیم موٹا نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایوارڈ سے کچھ نہیں ہوتا. اصل سچ تو یہ ہے کہ میں آج اس حال میں ہوں اور کوئی پوچھتا تک نہیں, نہ کوئی ماہانہ وظیفہ اور نہ ہی کوئی علاج کی سہولیات. جو بھی کر رہے ہیں وہ خود اپنے طور پر ہی کر رہے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ان کو کتنی بار ضرورت پڑی اس توجہ کی جس کے وہ مستحق ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے احساسوں کے کھونے کے بعد ان کی تعریفوں میں کلابیں ملاتے ہیں جن کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک اور معروف اداکارہ کیسر نقوی, جو پاکستان کی سینئر ترین اداکارہ ہیں. اداکارہ کیسر نقوی نے اس انڈسٹری کو اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال دیے ہیں. جوانی میں ہی بیوی کے دکھ لیے اپنی بیٹیوں کو پالنے کی غرض سے انڈسٹری میں آنے والی یہ اداکارہ کئی سال تک جمع مردی کے ساتھ شوٹس پر آتی رہی اور دل جمی سے اپنا کام کرتی رہی. پاکستان ٹیلی ویژن کا مشہور ڈرامہ
बाबुल की दुआएं लेती जाके सेट पर इन्हें कियारी को फलांगना था। यूं तो इनकी कमर में अक्सर तकलीफ हो जाती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छलांग उन्हें जिंदगी के किस मोड़ पर ले जाएगी। कियारी को फलांगते हुए वो गिर गईं। इस वक्त तो टीम ने उन्हें उठाया और जब वो घर गईं तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी टांगे फ्रीज हो चुकी हैं। वो दवाओं के सहारे हिम्मत करती रही, लेकिन फिर मुकम्मल तौर पर व्हीलचेयर के सहारे हो गई। इस दर्द और तकलीफ में इनके साथ बहुत ही कम लोग थे। लोग तो ये भी फरामोश कर बैठे हैं कि कोई केसर नकवी भी काम करती थी। एक बार उन्होंने खुद आकर बताया कि मुझे माली ताउन की जरूरत है। एक ऐसी औरत जिसने सारी उम्र अपने मजबूत कदमों से घर का बोझ उठाया, इसे इस नहज पर लाने वाले ये हालात क्यों पैदा हुए? काश हम दुख को कहने से पहले ही समझ जाएं। आज पाकिस्तान टेलीविजन के ये अदाकार जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों अदाकारों की ना तो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री कोई मदद करती है और ना ही हुकूमती सतह पर इन्हें कोई पूछता है।